بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 4 جون سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جی، اہم ترین خبریں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اور کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی، کیونکہ معاملات اس وقت کافی سیریس ہوتے جا رہے ہیں، سنجیدہ نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پلاننگ ضرور ہے انڈیا کی اور انڈیا کے پیچھے کچھ فورسز ہیں ان کی، لیکن وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور ہمت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ ظاہر ہے ڈیولپمنٹس جیسے جیسے ہوں گی اس کے مطابق یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن اب تک کا جو پلان ہے وہ پاکستان کو بھی معلوم ہو چکا ہے، چائنا کو بھی معلوم ہو چکا ہے، اور اسی لیے کل ایک اہم ترین وزٹ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا۔ ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا، جس میں ظاہر ہے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید موجود تھے، انہوں نے ان کو ریسیو کیا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے۔ ٹرائیکا پوری کی پوری جی موجود تھی، وزیر اعظم، آرمی چیف اور DG ISI ہیڈ کوارٹر میں جا کر بریفنگ لینے کا مقصد آپ سمجھ جائیں کہ بہت ہی جب حساس ترین موضوعات ڈسکس کرنے ہوں، اہم ترین فیصلے کرنے ہوں، اہم ترین کو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں، سینسٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں، تو پھر وزیر اعظم خود جاتے ہیں ISI ہیڈ کوارٹر یا پھر GHQ۔ تو کل کا دن انہوں نے وہاں پہ گزارا، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ واحد اور یعنی کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ تھا سیکورٹی ریلیٹڈ معاملات تھے، اور ISI ہیڈ کوارٹر میں کیونکہ ذرا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، انتظامات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے گفتگو کے بگ ہونے کا بھی بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ وہاں پہ سسٹم جو ہے بہت کیا کہنا چاہیے جدید ترین نظام ہے، اور باہر آواز کو بگ نہیں کیا جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا کوئی۔ اور اس کی میں بتا دیتا ہوں ایک بیک گراؤنڈ کہ ماضی میں غالباً پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ وزیر داخلہ اس وقت کے رحمان ملک آن دا ریکارڈ اس وقت نہیں بتایا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اہم ترین سینسٹیو موضوعات تھے، کابینہ کا اجلاس تھا، تو اطلاع ملی تھی کہ اس کو 2 بڑے ملک جو ہیں وہ ہماری کابینہ کی کارروائی کو بگ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں اپنا اجلاس ملتوی بھی کرنا پڑا تھا اور جگہ بھی تبدیل کرنی پڑی تھی وفاقی کابینہ کے اجلاس کو۔ تو یہ چیز تھی، تو اس لیے یہ ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ تھا جی عمران خان صاحب کا، DG ISI اور آرمی چیف۔ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت انڈیا کو چائنا کے ہاتھوں مار پڑ چکی ہے ٹھیک ٹھاک، اور ادھر سے نیپال نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ یہ ہم آپ کو سارا کچھ بتا چکے ہیں، پچھلی مسلسل ہماری 10-12 ویڈیوز جو ہیں، 12-14 ویڈیوز، اگر آپ یہ ساری سن لیں، نہیں سنی تو سن لیں، اگر سنی ہے تو آپ کو آج کی بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، ریپیٹ نہیں کروں گا میں۔ تو اتنی مار پڑ چکی ہے، اور جو انڈیا نے امریکہ کے ساتھ مل کے کھل کے بات کر لیتے ہیں، یا کچھ اور فورسز کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا تھا، گریٹر پلان تھا چائنا کو، پاکستان کو دبانے کا، وہ ہو گیا ہے ناکام، مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا، بلکہ فلاپ نہیں ہو گیا، الٹا پڑ گیا۔ اور خاص طور پہ تنازع یہ شروع ہوا تھا CPEC کے معاملے میں، جب چائنا اور پاکستان نے اقتصادی راہداری کا ایک منصوبہ تیار کیا تھا جو 50% مور دین 50% کمپلیٹ ہو چکا ہے،
اور ایک اقتصادی راہداری ہے۔ پاکستان کے راستے سے چین نے تجارت کرنی ہے گوادر تک، اور گوادر سے بحیرہ عرب تک، یہ سارے راستے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ تو اس میں بہت اہم ترین پروجیکٹس ہیں۔ تو ان ساروں کو سبوٹاج کرنا تھا۔ سبوٹاج اس لیے کرنا تھا کہ ایک تو چائنا کو راستے نہ ملیں، چائنا جو اقتصادی ترقی کی طرف جا رہا ہے وہ نہ ملے چائنا کو، مختلف تجارتی منڈیوں تک شارٹ کٹ مختصر راستہ نہ ملے، اور دوسرا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، پاکستان خود کفیل ہوگا، اور پاکستان امریکن بلاک سے، امریکہ کی جو بیساکھیاں اس سے نکل جائے گا۔ یہ چیز گوارا نہیں تھی۔ اس کے لیے ایک یعنی کہ یہ بظاہر تو ایک سڑک ہے، سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اقتصادی راہداری جس کو کہتے ہیں، یہ بظاہر ایک سڑک ہے جی، روٹ ہے، روڈ ہے، ریلوے لائن ہے، گوادر تک آنا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو گیم چینجر کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور وہ گیم چینجر یہ آپ کو بتا دوں کہ گیم چینجر اس سینس میں افغانستان میں جب رشیا آیا تھا 70s اور پھر 80s میں اس کو شکست ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا، تو رشیا نے کیا کرنا تھا جی؟ رشیا یہی روٹ لینے آیا تھا، لیکن رشیا نے فوجی طاقت کے ذریعے اس کوشش کی کہ پہلے وہ افغانستان پہ قبضہ کرے گا، افغانستان سے پھر آگے پاکستان میں داخل ہوگا، اور پاکستان سے پھر گوادر کی بندرگاہ اور کراچی کی بندرگاہ، ان دو گرم پانیوں تک پہنچنا تھا اس نے، کیونکہ رشیا کو کوئی بندرگاہ نہیں ملی، ان کے پاس کوئی بندرگاہ نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، کہنے کا مقصد ہے جہاں پہ وہ اس کو کوئی سی روٹ ملے تجارت کے لیے یا دوسری دنیا سے رابطے کے لیے۔ تو روس نے یہ راستہ اختیار کیا طاقت کے بل بوتے پر، کیونکہ سپر پاور تھی، بہت بڑی فوجی طاقت، فوجی قوت تھی، ایٹمی قوت تھی۔ اس نے افغانستان میں پہلے کمیونسٹوں کو ہوا دی ادھر، اور وہاں پہ پھر وہ خود آیا، اپنی فوج اتاری، اور اس میں پاکستان نے شکست دی اس کو، اور اس وقت امریکہ پاکستان کے ساتھ تھا۔ یہ تھی وہ لڑائی جو یہ حقیقت سادہ زبان میں گرم پانیوں تک پہنچنے کا مقصد تھا اقتصادی راہداری، تجارت کے لیے اس کو روٹ چاہیے تھا گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے، بندرگاہ پہنچنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ گوادر اور کراچی کی بندرگاہ تھی۔ اس میں شکست ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے کئی اسلامی ریاستیں، وسطی ایشیائی ریاستیں جن کو کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری معرض وجود میں آئیں، اور روس بہت پیچھے چلا گیا، امریکہ واحد سپر پاور بن گیا۔ وہی کام، وہی اقتصادی راہداری چائنا نے ایک معاہدے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور ایک روٹ لیا، اور اس روٹ کے بدلے میں پاکستان کو ریونیو بھی ملے گا، پاکستان کو محصولات بھی ملیں گی، ٹیکس ملے گا، جتنا مال گزرے گا اس کے بدلے میں پاکستان میں جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس کے بدلے میں پاکستان میں مختلف اکنامک زون، صنعتی زون جن کو کہا جاتا ہے وہ بنیں گے۔ پاکستان میں جو توانائی کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے، انرجی کی کمی ہے، وہ پروجیکٹس لگ رہے ہیں، پاور پلانٹس لگ رہے ہیں، اور مختلف ملک کے مختلف حصوں میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ پاکستان کے پاس جو انرجی کی توانائی کی کمی ہے، امریکہ کے ساتھ کوشش کی، امریکہ نے، ظاہر ہے امریکہ کی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا دیتا ہے تاکہ یہ ہمارا محتاج بھی رہے اور خود انحصاری کی طرف بھی نہ جائے، اور ہماری محتاجی میں یہ ہمارا تابع دار بن کے رہے۔ پھر ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن تھی اس پہ بھی امریکہ نے اعتراض عائد کر دیا، تجارتی پابندیاں عائد کر دیں، وہ پروجیکٹ بھی رکا ہوا ہے۔ لہٰذا چائنا نے پاکستان کے ساتھ یہ معاملات طے کیے اور یہ ہو گیا۔ اب سی پیک، ہم بار بار جو کہتے ہیں کہ سی پیک یہ اتنا اہم تھا کہ اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے کیا کیا گیا جناب؟
بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی تحریکیں اور وہاں پہ را نے اور اس کے ساتھ دیگر غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کلٹیویشن کرنے کی کوشش کی بلوچ رہنماؤں کو. کے پی کے میں فاٹا میں انریسٹ کیا, وہاں پہ بھی مال پھینکا, ڈالرز پھینک کے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کلبھوشن اریسٹ ہو چکا ہے, اس کا پورا نیٹ ورک پکڑا جا چکا ہے. کراچی میں انریسٹ الطاف حسین تھا, وہ پکڑا جا چکا ہے. یہ سارے ڈیفیوز ہو چکے ہیں, ان کے جتنے بھی ٹولز تھے پکڑے بھی جا چکے ہیں, ٹولز بھی ناکارہ ہو گئے اور نیٹ ورک بھی ڈسمنٹل ہو گیا. یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ را میں جو انڈین انٹیلیجنس ہے را, اس میں باقاعدہ طور پہ ایک نیا سیل بنایا گیا تھا, نیا سیل پورے کا پورا, اور اس کا واحد جو ایم تھا, واحد گول تھا, واحد مقصد تھا, وہ یہ اچیو کرنا تھا کہ سی پیک کو سبوٹاج کرنا ہے, ون بیلٹ ون روڈ کو سبوٹاج کرنا ہے, اور اس کے لیے جتنا بھی دولت چاہیے, جتنی بھی دہشت گردی, جتنی بھی انتہا پسندی, جتنے بھی گروپس پاکستان میں کھڑے کرنے ہیں وہ کھڑے کر دیے جائیں. یہ تھا جناب. تو پاکستان کو ظاہر ہے, پاکستان کو بھی پتہ ہے, چائنا کو بھی پتہ ہے, وہ سارے دیکھ رہے تھے اور اس تکلیف کو بھی سمجھ رہے تھے کہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے, انڈیا کے پیچھے کون ہے. یہ ساری تکالیف کو سمجھا جا رہا تھا. لیکن دونوں ملکوں نے یہ کیا تھا کہ تنازع میں نہیں پڑنا, فی الحال ہم نے آہستہ آہستہ اپنا کام سیدھا کرنا ہے. اور یہ جو سی پیک ہے, یہ اقتصادی راہداری ہے, یہ چائنا اور پاکستان کے درمیان بیچ یہ ایک تجارتی معاہدہ جو ہے, یہ کوئی چند ماہ میں نہیں آیا, یہ اس پہ کئی سال لگے. اور نواز شریف صاحب کے دور میں وہ شروع ہوا اور اب اس کا سیکنڈ فیز کامیابی سے چل رہا ہے. اور اس میں ایک آپ کو پتہ ہے تیز ترین جدید ترین جو ٹرین ریلوے لائن ہے وہ بھی ہے یورو ٹرین کی طرز کی. جو سمجھتے ہیں, جو یورپ کا سفر کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا, جو چائنا میں سفر کرتے ہیں, جو تیز ترین چلنے والی اور جدید ترین ریلوے ٹریک ہے اور ریلوے گاڑی ہے, ریل گاڑی. تو اس پہ کیا کیا, اب اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوا. اس سی پیک کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر تو متنازع ہے, اس کو تو 370 لگایا اور 35A لگایا اور انہوں نے مان لیا کہ جناب یہ ہمارا ہو گیا. اب مقبوضہ کشمیر کو بھی وہ کہتے ہیں متنازع ہے. مقبوضہ کشمیر کو تو وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, آزاد کشمیر کو کہتے ہیں یہ متنازع ہے. یہ اب انڈین انٹرپریٹیشن ہے اور اس کے ساتھ امریکنز بھی ہیں, اور کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو گیا وہ تو فائنل ہے جی, وہ فائنلٹی ہو گئی, اب اس پہ تو کوئی کویشچن نہیں. جبکہ وہاں پہ گھر گھر میں اس وقت تحریک چل رہی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 20 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور 10 مہینے ہو گئے ہیں صورتحال قابو میں نہیں ہے. جبکہ آزاد کشمیر میں انتہائی پیسفل, انتہائی پرامن طریقے سے یہاں پہ انتخابات بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹس بھی چلتی ہیں, 5-5 سال پورے کرتے ہیں. اس وقت بھی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے, ان کے وزیر اعظم ہیں. گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے. یعنی کشمیر اور گلگت بلتستان کے معاملے میں, کشمیر کے معاملے میں یہاں کی اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن اور حکمراں جماعتیں, تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہے. اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کی جب حکومت بنی تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. تو اس حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا نواز شریف صاحب نے, مسلم لیگ نواز کی حکومت نے. اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, مرکز میں, پنجاب میں, کے پی کے میں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لیکن گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو دیگر ملک کے دیگر حصوں میں گتھم گتھا ہے PMLN سے, پیپلز پارٹی سے, لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو ڈسٹرب نہیں کیا.
وہ پرسکون طریقے سے بہترین ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی ہے اور حکومتیں چل رہی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سی پیک کے نتیجے میں، سی پیک کے امبریلا کے نیچے آزاد کشمیر کو چائنا نے ریکگنائز کر دیا اور گلگت بلتستان کو بھی ریکگنائز کر دیا، کیونکہ چین کا ایک رول ہے، چین کے پاس ویٹو پاور ہے سلامتی کونسل میں، چین کی مرضی کے بغیر نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، چین کی مخالفت کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ویٹو کر دیا جاتا ہے۔ 5 ملک ہیں سلامتی کونسل میں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، رشیا ہے اور فرانس ہے، یہ ویٹو پاورز ہیں جی۔ تو لہٰذا سی پیک کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ ہوا جی کہ پاکستان کا جو زیر انتظام کشمیر ہے اس میں 1000 سے زائد میگا واٹ کے ایک نئے پاور پلانٹ کے منصوبے پر اتفاق ہو گیا، اور یہ پلانٹ چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت دریائے جہلم کے قریب تعمیر کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ جب چائنا جیسا ملک وہاں پہ یہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھ رہا ہے، اور اس پہ جو انڈیا کا، امریکہ کا یا کسی اور فورس کا جو کلیم ہے یا جو نقطہ نظر ہے وہ اس نے رد کر دیا ایک چیز، اور اس کے مفادات بھی آ گئے۔ پھر جو نئی پیش رفت اس وقت ہوئی ہے جناب، وہ ہے مشرقی لداخ اور سکم اور سرحد پر جو چائنا نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے وہ ہوئی، اور چین نے پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر، آزاد کشمیر میں 1124 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت والے ہائیڈرو پاور پلانٹ بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب یہ رضامندی ظاہر کی کہ ظاہر ڈیولپمنٹس ہوں گی، ترقی ہوگی، انرجی کی کمی پوری ہوگی، اس پہ انڈیا کو اعتراض، انڈیا کے پیچھے کچھ اور قوتوں کو بھی اعتراض، وہ ختم۔ وزیر توانائی عمر ایوب اس منصوبے کے بارے میں بتا چکے ہیں، دستخط ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اور لہٰذا ایک چیز یہ ہوگی، اور یہ 2.5 ارب امریکی ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب بھارت اس پہ، یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ بھارتی ذرائع ابلاغ اس پہ کیوں واویلا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور وہ اسی لیے شور مچا رہے ہیں، اور وہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ بھئی آپ انڈین گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ کو، کہ آپ کہاں ہیں، آزاد کشمیر میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 2.5 ارب ڈالر کا امریکی ڈالر کا منصوبہ ہے بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق۔ سی پیک کا مقصد چین کو پاکستان کی بندرگاہ گوادر اور گوادر کو روڈ اور ریل کے ذریعے مربوط کرنا، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، 1 بیلٹ 1 روڈ، اس سے چین کو بحیرہ عرب تک براہ راست رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ راہداری پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرتی ہے، اور بھارت اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ بھارت نے اس راہداری کے متعلق بہت دفعہ اعتراض کیا، چین پہ بھی اعتراض کیا، لیکن وہ سارے اعتراضات مسترد ہوتے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک اگلا کام جو ہوا وہ ہے گلگت بلتستان دیا میر بھاشا ڈیم۔ اب یہ ڈیم بھی اس پہ انڈیا نے اعتراض اٹھائے، انڈیا کے پیچھے ظاہر ہے دیگر فورسز تھیں، امریکہ وغیرہ، اور ورلڈ بینک کو خط بھی لکھا گیا انڈیا کی طرف سے، جس کے بعد پھر گلگت بلتستان سے متعلق ہمارے ہاں لیجسلیشن ہوئی، اور گلگت بلتستان میں اسمبلی معرض وجود میں آئی، وہاں کے وزیر اعلیٰ آئے، وہاں پہ گورنر آئے، وہاں کی اسمبلی نے اس کو اپروو کیا، اس پہ رضامندی ظاہر کی، اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا گیا، اور جو تکلیف انڈیا کو ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے کچھ اور قوتوں کو ہو رہی تھی، وہ ساری ختم ہوئی، اور اب دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے اس پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ پاور چائنا اور FWO جو کہ ہماری ملٹری فورسز کی انجینئرنگ کور ہے، اس دونوں مل کے بنا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا، سٹیمپ لگ گئی ہے، مہر تصدیق ہو گئی، اور جو کچھ ان کا تھا، یہ 442 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے گلگت بلتستان دیا میر بھاشا ڈیم۔ یہ ساری چیزیں
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، گلگت بلتستان میں پاکستان نے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اس پہ اعتراضات اٹھائے، سپریم کورٹ نے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کا بھی راستہ ہموار کیا، اور اب وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں الیکشن کروائے گی جناب۔ اور اس سے آگے کچھ اور چیزیں ہیں، وہ فی الحال ہم شیئر نہیں کرتے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیا نے جو حربہ استعمال کیا، نیپال نے بھی اس کو اسی کی زبان میں اور اسی کی اسٹریٹجی پہ جواب دیا، جس کو رد کرنے کا انڈیا کے پاس کوئی جواب نہیں۔ چائنا نے بھی وہی کام کیا، اور پاکستان بھی اب وہی کام کر رہا ہے، اور اب دنیا کے پاس عالمی فورمز میں یہ کہنے کے لیے اب کوئی جواز نہیں باقی بچتا کہ اگر آپ انڈیا کو جواز بخش رہے ہیں تو پھر نیپال، چائنا، پاکستان وہ بھی تو اسی اصول پہ یہ کام کر رہا ہے۔ وہاں بھی تو سپریم کورٹس اور ان کی لیجسلیشن اسمبلیز اور کانسٹیٹیوشنل اسمبلیز، قانون ساز اسمبلیاں، پارلیمنٹ، وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے جناب۔ تو لہٰذا اب جو مار پڑی ہے اس کے بعد چائنا سے لیٹسٹ جو خبر ہے جناب ہمارے پاس، وہ ہے، اب انڈیا کی میں بتا رہا ہوں، ہم خود اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے۔ یہ سری نگر سے خبر چھپی ہے اور ایک نیو دہلی سے خبر چھپی ہے، اور دونوں انڈین سورسز ہیں، اور وہ یہ ہے جناب، ایک سری نگر سے اور دونوں کی کم و بیش ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا کے جو جیٹس ہیں، یعنی کہ ایئر فورس چائنا کے جنگی جہاز، وہ 30 سے 35 کلومیٹر فرام ایسٹرن لداخ، یہ، اور دوسرے میں ہے 100 سے 150 کلومیٹر۔ یہ دو خبریں ہیں، نیو دہلی کی خبر ہے اور ایک سری نگر کی خبر ہے کہ جناب یہ جو چائنیز ایئر فورس کے جنگی جہاز ہیں، جنگی طیارے ہیں، اور کون کون سے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ ہیں جی J7 اور J11، یہ ہیں جناب، اور ANI کی خبر ہے، کسی اور کی خبر بھی نہیں ہے۔ اور پیپلز لبریشن آرمی کی جو موومنٹ ہے، یہ 60 کلومیٹر ہے جی تقریباً علاقہ، جس پہ چائنا نے اپنا قبضہ کیا ہے۔ اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ 1962 میں جب جنگ ہوئی تھی انڈیا اور چائنا کی، تو اس وقت چائنا نے بردباری کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم انڈیا کے کہنے پہ کہ اس کو ہم سیٹل ڈاؤن کر لیں گے۔ 1962 میں جہاں سے چھوڑا تھا چائنا نے وہیں سے شروع کیا، اور تمام اپنے دعووں کے مطابق، اپنے کلیم کے مطابق تمام پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور اس وقت چائنا کی ایئر فورس لڑاکا طیارے وہاں پہ فلائی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی تھوڑے فلائی نہیں ہیں، یہ 30 سے 35 ہیں جناب، اور پورے کا پورا فلیٹ ہے جو کہ وہاں پہ فلائنگ کر رہا ہے۔ فلائنگ ایکٹیویٹی انہوں نے کہا جی یہ مانیٹر کی گئی ہے، اور 30 سے 35 کلومیٹر ایک خبر، اور دوسری خبر ہے جی 100 سے 150 کلومیٹر فرام دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ تو یہ ہوٹان کا علاقہ ہے، گرگنسا کا علاقہ ہے، اور یہ دونوں خبریں جناب، اور پیپلز لبریشن آرمی کی موومنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں 10 سے 12 فائٹرز جو ہیں جی وہ وہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے پروازیں کی ہیں اور جنگی ماحول بنایا ہوا ہے۔ اور بھارت کے وزیر دفاع نے اس ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع انہوں نے تسلیم کر لیا، راج ناتھ نے جی، کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سفارتی سطح پہ، ملیٹرلی اور کمانڈرز کی سطح پہ مذاکرات کے ذریعے ایشو سالو کریں۔ اب 6 جون کو کمانڈرز کا اجلاس ہے جی، چائنا اور انڈیا کے کمانڈرز کا، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو جو ISI واپس چلتے ہیں، جو ISI ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ ہوئی ہے، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جناب، اور اس میں بھارت کے جو عزائم ہیں، بھارت یہ کام اب کرنا چاہتا ہے انڈیا کی، پاکستان کی طرف اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک ایسی لڑائی چھیڑنا چاہتا ہے، محدود جنگ چھیڑنا چاہتا ہے کہ
اس کی بنیاد پہ ساری کی ساری توجہ ادھر آ جائے اور چائنا کے ساتھ کوئی معاملات سیٹل کرنے کی اس کو وہاں پہ انگیج کیا جائے، ادھر انڈیا پاکستان کو انگیج کیا جائے لائن آف کنٹرول پہ، اور مقبوضہ کشمیر سے بھی توجہ ہٹائی جائے، لداخ میں جو مار پڑی ہے، جو سکم میں مار پڑی ہے، اس سے ساری کی ساری توجہ ہٹے۔ تو یہ ہے ایک اس کی اسٹریٹجی، لیکن پاکستان اور چائنا اس بارے میں ان کے علم میں ہے۔ تو کل جو ISI ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ ہوئی اس میں واضح طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار اس بارے میں آن دا ریکارڈ کہہ بھی چکے ہیں کہ جناب کچھ بھی ہو جائے، انڈیا نے اگر کوئی حرکت کی تو پاکستان کی طرف سے اس کو غیر متوقع غیر معمولی جواب ملے گا اور وہ سب کچھ بھول جائے گا، اور انڈیا نے اگر کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک ایسی آگ سے کھیلے گا کہ جو وہ بجھایا نہیں سکے گا، بجھائی نہیں جا سکے گی، پھر اس کا فیصلہ کچھ اور طریقے سے ہی ہوگا۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی تازہ خبر۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے جی۔ یہ تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے لیکن بہت مفصل میں نے آپ کو بتایا ہے۔